الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ رب العزت کے پاک نام کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی بھی پارٹیسپینٹ جی گروپ میں اچھی خوش الحانی کے ساتھ اگر نعت پڑھنا چاہے تو ہم انہیں موقع دیتے ہیں. اینی پرسن. فیصل صاحب اگر آپ کے سگنل پورے ہیں تو پلیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شعر پڑھ دیں. فیصل صاحب فرام گل پہاڑ. السلام علیکم. شمس صاحب نعت پڑھیں, جلدی کریں. شمس صاحب جلدی پڑھیں. جی سر, تھینک یو سر. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. دیتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی عالم کا جریدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ جی. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو آج کی ہوم میٹنگ کا باقاعدہ آغاز جو ہے نعت رسول مقبول و تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا. تو بلا تاخیر جی میں آج کی کارروائی شروع کرنا کی اجازت چاہوں گا. مولانا طارق صاحب سے جی ہمارے سارن جی وہ اجازت دیں اور ہم آپ کو باقاعدہ کارروائی شروع کریں گے.
جی سر بسم اللہ کریں سر، بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے جزاک اللہ جی. تو بزنس اپرچونٹی کے لیے جو آج ہم بزنس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی تفصیل بتانے کے لیے سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب کامران ملک صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حصے کی سلائڈ کریں. کامران ملک صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر، بہت شکریہ. جی کریں شروع بیٹا کریں. جی ایک دو سکرین شیئر کر دیں، ایک دو سکرین. شفیق صاحب اسکرین شیئر کریں گے پلیز. میں شیئر کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے کامران شروع کریں آپ. السلام علیکم جی آل پارٹیسپینٹ اور سینئر لیڈران. ہم آپ کو دنیا کی بہترین کاروباری پیشکش میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے کاروباری سپورٹ سسٹم کا نام جینوئن سسٹم ہے. 40 سال سے یہ سسٹم امریکہ میں کام کر رہا ہے اور لاکھوں لوگ اس پر عمل کر کے کامیاب ہو چکے ہیں. اور آپ بھی ثابت شدہ کامیاب سسٹم میں شامل ہو کر اپنا مستقبل روشن کر سکتے ہیں. میرا نام کامران ملک ہے. میرا رینک براؤنز ممبر ہے. میرا تعلق سیالکوٹ کے ایک نواحی گاؤں سے ہے. میں نے مورہا 13 جون 2019 سے کاروبار شروع کیا اور میں پچھلے 10 ماہ سے لوگوں کو سپانسر کر رہا ہوں. میں اپنے سپانسر مس سیدہ راشدہ گیلانی صاحبہ کا شکر گزار ہوں جو مجھے اس کاروبار میں لائے. اس کاروبار سے پہلے میں پرائیویٹ جاب کرتا تھا. اس سسٹم کے ذریعے میری بہترین شخصیت سازی ہوئی ہے. میری اور میری فیملی کی اس سسٹم کے ذریعے صحت بہتر ہوئی ہے. میں نے اس سسٹم کو کیوں جوائن کیا؟ سب سے پہلے میں مالی خوشحالی چاہتا تھا. اس کے بعد میں کسی کے ماتحت کام کرنا نہیں چاہتا تھا. میں کم وقت میں بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا جہاں آگے بڑھنے کے لیے وقت اور پیسے کی قید نہ ہو. اس کے بعد میں اپنی شخصیت سازی چاہتا تھا. میں اپنی اور اپنی فیملی کی صحت مند اور خوشحالہ زندگی چاہتا تھا. میں اپنا آزاد کاروبار کرنا چاہتا تھا. میں اپنے والدین کو حج و عمرہ کروانا چاہتا تھا. میں غربت کی زندگی سے نفرت کرتا تھا اور امارت حاصل کرنا چاہتا تھا. زندگی کے تمام خوابوں کو پورا کرنا چاہتا تھا. اس سسٹم کے اندر دوسروں کی مدد کرنا چاہتا تھا. بالکل جی، جو پہلے جو میں پرائیویٹ کام کر رہا تھا تو اس کے ذریعے میری یہ جو ترجیحات ہیں وہ ناممکن تھی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ترجیحات کو کیسے اور کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. آمدن کمانے کا رویہ. آپ کے خوابوں کے پورے ہونے کا تعلق آپ کی آمدنی کے ساتھ ہے اور آمدنی کا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ ہے. اور آمدنی حاصل کرنے کے لیے 2 طرح کی سوچیں پائی جاتی ہیں. پہلی سوچ کو چھپکلی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. چھپکلی خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت اور کوشش کرتی ہے، یعنی اسے ہر دفعہ خوراک حاصل کرنے کے لیے نئی کوشش اور وقت خرچ کرنا پڑتا ہے. اور دوسری سوچ کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. وہ وقت اور کوشش کر کے جالا یعنی پیداوار یا سانسیں بناتی ہے اور اس سے وقت اور کوشش لگائے بغیر لگاتار خوراک حاصل کرتی رہتی ہے. دونوں کی خوراک ایک جیسی ہے لیکن حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہے. آئیں سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا آمدنی حاصل کرنے کا طرز عمل رویہ کیا ہے. امریکن ماہر معاشیات رابرٹ ای کیوساکی نے پیسے کے بہاؤ یعنی آمدنی حاصل کرنے کے طرز عمل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. بالکل جی، رابرٹ ای کیوساکی امریکہ کے بہت بڑے معاشیات ہیں، آرتھر ہیں، رائٹر ہیں.
अमेरिका में अगर बैक वक्त 10 किताबें पढ़ी जाती हैं तो उनमें से 7 किताबें इनकी पढ़ी जाती हैं। तो इसको 4 क्वाड्रेंट थ्योरी भी कहते हैं, जिनमें सबसे पहले मुलाजमत, सबसे पहला तर्ज अमल मुलाजमत है। मुलाजमत करने वाला अपने बॉस के लिए आमदनी बनाता है। इनकी बुनियादी तरजीह जॉब सिक्योरिटी है, यानी इनकी माहाना तनख्वाह, मेडिकल अलाउंसेस, पेंशन वगैरह ये अपनी आमदनी के जराए को महफूज समझते हैं, लेकिन महफूज होते नहीं। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये अपनी जात के लिए काम करते हैं, अपने बॉस खुद ही होते हैं। इनकी बुनियादी तरजीह आज़ादी और खुद इन्हिसारी होती है। ये दुनिया की आबादी का 95% हिस्सा है और इनमें पूरी दुनिया की दौलत का सिर्फ 5% हिस्सा तकसीम होता है। ये लोग सारी जिंदगी वक्त और कोशिश लगाकर पैसे के लिए काम करते हैं। इसके बाद कारोबारी मालिक, आप अपना सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम में लोग आपके लिए काम करते हैं और आपके ख्वाब पूरे होते हैं। उसके बाद सरमायादार, आगे रखो। ओए खड़ी आते कितने हैं? 4-3। कामरान अपना माइक खोलें, जल्दी माइक खोलें। कामरान पहले अपना माइक खोलें, बंद कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। राना साहब मुझे होस्ट करें, मैं बंद करूं सबके माइक। जी। उसके बाद है जी सरमायादार। इस सिस्टम में पैसा आपके लिए काम करता है। ये दुनिया की आबादी का 5% लोग हैं और इनके पास दुनिया की दौलत का 95% हिस्सा है। पैसा और लोग आपके लिए काम करते हैं। एस और बी यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ऑनर के कारोबार में फर्क ये है कि एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कारोबार में आप कारोबार के लिए काम करते हैं और बी यानी कि बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ऑनर के कारोबार में कारोबार आपके लिए काम करता है। और आज की प्रेजेंटेशन इसी बी यानी बिजनेस ऑनर के कारोबार के हवाले से है। हमारा बुनियादी काम सोसाइटी को लेफ्ट से राइट करके कामयाब बनाता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप किस खाने को पसंद करते हैं? यकीनन आप बिजनेस ऑनर वाले खाने को ही पसंद करते हैं। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने समझा कि सिस्टम बनाने वाले लोग कामयाब होते हैं। यकीनन आप भी चाह रहे होंगे सिस्टम बनाएं, लेकिन कैसे एक आम आदमी सिस्टम बना सकता है? आए इस स्लाइड में समझते हैं। कारोबारी लोग अपने कारोबार में एक ऐसे बेहतरीन तरीके का इंतखाब करते हैं जिससे सिस्टम बन सकता है। जैसे टेलीकॉम कंपनी ने बूस्टर लगाकर बेहतरीन सिस्टम बनाया, इसी तरह मैकडोनल्ड, KFC और बाटा ने अपनी फ्रेंचाइज देकर सिस्टम बनाया। जैसा कि फेसबुक और नावल लिखने के लिए आपको जहानत चाहिए और ये हर बंदा जहानत को दुरुस्त तरीके से और वक्त पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। मूवी बनाने और इसे कामयाब करवाने के लिए हमें दूसरों से मुकाबला करना पड़ता है। बिल्डिंग बनाने के लिए भी भारी सरमाया दरकार है। सरमाए की तारीफ अगर मैं करूं तो सरमाया जिसके पास 7 करोड़ रुपया हो वो सरमायादार होता है। और आज के दौर में आम लोगों के लिए इन तरीकों से सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। आए हम डायरेक्ट सेलिंग यानी फ्रेंचाइज कारोबार की बात करते हैं, जिसके जरिए आप अपना जाती सिस्टम आसानी से कैसे बना सकते हैं और अपने ख्वाबों को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसमें इल्म और जहानत की जरूरत नहीं, इसमें आपका मुकाबला अपनी जात के साथ है और आपको सरमाए की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने सरमाए की तारीफ पीछे कर दी कि जिसके पास 7 करोड़ रुपया हो वो बंदा सरमाएदार होता है। इस सिस्टम के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री के जरिए घर, गाड़ी, उम्रा, हज और बैनुल अक़वामी टूर कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये जो हमारी जो तरजीहात मैंने पहले बयान की थी तो उन्हीं को ये बयान कर रहा है। तो इस सिस्टम में वाकई इतनी पावर है कि आप इन तरजीहात को पूरा कर सकते हैं। कैसे? इंशाल्लाह आगे ये समझते हैं हम। डायरेक्ट सेलिंग को समझने के से पहले हम ये समझते हैं कि रवायती कारोबार क्या होता है। सबसे पहले चीज बनाने वाला कारखाने वाला होता है, उसके बाद इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेलमैन, होलसेलर और फिर दुकानदार और आखिर में गाहक आता है। $10 की बनने वाली प्रोडक्ट गाहक को $25 की मिलती है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि गाहक को $15 की महंगी क्यों मिलती है और $15 कारखाने और गाहक के दरमियान जो लागत आ रही है उन दरमियानी लागतों में तकसीम हो जाते हैं, लोगों में तकसीम हो जाते हैं। अब इस $15 में से ज्यादा पैसा इश्तहारबाजी पर लगा दिया जाता है और ये जो $15 हैं ये गाहक की जेब से निकल रहे हैं। इस तरीका तिजारत की वजह से मुआशरे में दौलत की गैर मुसावियाना तकसीम हो रही है।
اور یہ بدحال نظام نہ ہی مڈل مین اور نہ ہی کارخانے والے اور نہ ہی گاہک کو فائدہ پہنچا رہا ہے. آئیں ہم آپ کو اشیاء کی ترسیل کا مؤثر کن نظام جسے پرسنل فرینچائز یا ڈائریکٹ سیلنگ کا نظام بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور آئیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اپنے خوابوں سے کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ براہ راست چیز فیکٹری سے یا کارخانے سے خرید سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے چیز کارخانے والا بناتا ہے، تو آپ چیز براہ راست فیکٹری سے یا کارخانے سے خرید سکتے ہیں. اس کے بعد گاہک اپنے منہ کے الفاظ کے ذریعے اشتہار بازی کر سکتا ہے. تیسرا، یہاں گاہک ڈسٹریبیوٹر بن سکتا ہے، یہ سب سے اہم سلائیڈ ہے. اس کے بعد یہاں جال سازی سے بچا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد آپ کے حلقہ احباب پر منحصر ہوتی ہے، جس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے. اور ڈائریکٹ سیلنگ، کیا یہ میں اور آپ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ دیکھتے ہیں. ابھی ہم ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم کے اعداد و شمار کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو دنیا میں لاکھوں گھرانوں کو خوشحال بنا چکا ہے. اس کا آغاز 1855 میں امریکہ سے ہوا. ڈی ایس اے ہر ملک کا ادارہ ہوتا ہے، جس کو WFDSA ورلڈ فیڈریشن آف ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسی ایشن کنٹرول کرتا ہے. اور یہ آپ کو DSA کا یقیناً لوگو نظر آ رہا ہے. اس کی ویب سائٹ www.dsa.organization ہے. پوری دنیا میں 10,000 سے زائد کمپنیاں ہیں. اس ادارے میں کمپنیز کی رجسٹریشن کا جو معیار ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. سب سے پہلے کہ معیاری مصنوعات ہونی چاہیے. اس کے بعد لوگوں کی ضرورت کی مصنوعات ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی ڈیمانڈ کریں. تیسرا، مصنوعات کی سپلائی میں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ اگر وہ اس ادارے کی مصنوعات اگر 110 ممالک میں یا 200 ممالک میں جا رہی ہے تو بیک وقت اگر اس کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے تو اس کو سپلائی میں کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ اس کا جو ہے نا کرائٹیریا، یہ 3 چیزوں کا. اس کے بعد شمالی امریکہ میں 1,63,00,000، یورپ میں 1,14,00,000، جنوبی وسطی امریکہ میں 1,04,00,000، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں 1,40,00,000 لوگ اس انڈسٹری سے منسلک ہو چکے ہیں. جی، میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا. میں اپنے سینئر لیڈر سر استاد یعقوب حسین ترابی صاحب سے مائک ان کے ہینڈ اوور کروں گا. جی سر. جی بہت شکریہ جی. یہ تھے کامران ملک صاحب جو آپ کو بزنس کے بارے میں بتا رہے تھے، جو آج موقع ملنے جا رہا تھی. انہوں نے بتایا کہ یہ ڈائریکٹ سیلنگ کا بزنس ہے. اب بزنس کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بزنس کون سا ہے. اب کس کمپنی کے ساتھ ہم مل کے یہ بزنس کرنے جا رہے ہیں، اس کمپنی کا کیا اسٹیٹس ہے، کیا اس کا معیار ہے، وہ کہاں پہ ہے، وہ ہے بھی کہ نہیں، اس کے بارے میں، یعنی کہ جو جس ادارے کے ساتھ مل کر ہم ڈائریکٹ سیلنگ کرنے جا رہے ہیں اس ادارے کی ٹائمز پروفائل بتانے کے لیے گجرانوالہ سے ہونہار ہماری ڈسٹریبیوٹر اقرا رانی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ٹائمز پروفائل اپنے مخصوص انداز میں بیان کریں. اقرا رانی. جی سر، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پارٹیسپینٹ اینڈ سینئرس. ہم نے جو آج پڑھا ڈائریکٹ سیلنگس کو ہم نے بہت ہی اچھے انداز سے سمجھا پچھلی سلائڈوں میں. اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں کمپنی کا انتخاب. تو ڈائریکٹ سیلنگس کو سمجھنے کے بعد اگلا اور اہم مرحلہ کمپنی کا انتخاب ہے. 10,000 کمپنیوں میں سے میں نے ٹائمز گروپ کا کیوں انتخاب کیا اور آپ اس کا انتخاب کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ آئیں اگلی سلائڈ پر اس پر بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ معمولی سا کام بھی تجربہ کار لوگوں سے کرواتے ہیں. جیسے آپ کپڑے تجربہ کار درزی سے بنواتے ہیں، اسی طرح بال کٹوانے کے لیے تجربہ کار حجام کی ضرورت ہے. آپ کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ٹائمز گروپ کے پاس 28 سال کا کامیاب تجربہ ہے. کمپنیاں اپنے ویژن پر چلتی ہیں اور ٹائمز گروپ کا ویژن صحت مند اور خوشحال معاشرہ بنانا ہے. یعنی ٹائمز گروپ کا ویژن صحت مند اور خوشحال معاشرہ بنانا ہے. اسی وجہ سے ہماری کمپنی چند سالوں میں ٹاپ 100 میں شامل ہو گئی ہے اور اس کا سالانہ کاروبار 1,55 ارب تک پہنچ گیا ہے. اپنے بڑے ویژن کے تحت ٹائمز گروپ کم مدت میں 110 ممالک میں بھی پہنچ گیا ہے اور آپ ٹائمز گروپ کا حصہ بن کر 110 ممالک میں اپنا کاروبار پھیلا سکتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ ہماری ہی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی لگن اور محنت کے ساتھ ہم یہ کاروبار
کا آغاز کر رہے ہیں اس میں محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس گروپ کی طرح ہم بھی، میں بھی، آپ بھی انشاءاللہ 110 ممالک میں اپنا کاروبار پھیلا سکتے ہیں۔ اسی ویژن کے تحت دنیا میں اس وقت 4 کروڑ سے زائد خاندان مستفید ہو چکے ہیں۔ جی اب جو میں اس سلائڈس میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں، جو اس سلائڈس میں پڑھوں گی وہ کوئی خواب نہیں ہے، یہاں میں آپ کو کوئی خواب نہیں سنانے جا رہی، بلکہ یہ 100% حقیقت سنانے جا رہی ہوں، بیان کرنے جا رہی ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا کیا کہتے ہیں ادھر کہ 4 کروڑ لوگوں نے ٹائمز گروپ کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، اور آپ ٹائمز گروپ کو جوائن کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ ٹائمز گروپ کا بین الاقوامی چلتا ہوا مضبوط کاروبار ہے۔ ٹائمز گروپ نے پوری دنیا کے لوگوں کی صحت کے معیار کو اور کاروبار کو مضبوط بنانے کے لیے ٹائمز انٹرنیشنل ہیلتھ انڈسٹریل پارک بنایا ہے۔ دنیا کی کسی بھی ہیلتھ کی کمپنی نے اتنا بڑا انڈسٹریل پارک نہیں بنایا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے بین الاقوامی سطح پر اپنی سروسز دے رہا ہے۔ یہ چائنا کے شہر ٹیانجن میں واقع ہے۔ 1,86,25,50,00,000 کی لاگت سے تعمیر ہوا ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 38,000 مربع فٹ ہے، جس کو دیکھنے کے لیے کم از کم 1 ہفتہ درکار ہے۔ اس میں انتہائی نفیس اور شاندار مینوفیکچرنگ پلانٹ ہیں۔ اس کا شمار دنیا کے چند ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وائٹ ہاؤس سے بھی بہتر بینکوینٹ سینٹر ہے، جس میں بیک وقت 3,000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بغیر پلر کے کانفرنس سینٹر بھی ہے، جس میں 7,000 سے زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کا چھت اوپر سے کھل سکتا ہے۔ اس کے اندر ٹائجیسن ہیلتھ مینجمنٹ سینٹر بھی ہے، جو لائف سائنسز اور صحت کی بقا کے اصولوں کو وضع کر رہا ہے۔ اس کے اندر 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹل موجود ہیں، جس میں ہم 8 پریزیڈنٹ اور 80 منسٹر اور 4600 لوگوں کو ایک ہی وقت میں مینج کر سکتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی 3.2 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس میں 30,000 طالب علم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل یونیورسٹی ہے جس میں ہر مضمون پڑھایا جاتا ہے، اور 50 سے زیادہ انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری کروائی جا رہی ہے، جس میں پوری دنیا سے طالبہ علم پڑھتے ہیں، جس کی پرائمری زبان انگلش ہے۔ یہ ٹائمز ہیلتھ انڈسٹریل پارک آپ کے کاروبار کو مختلف جہتوں میں مضبوط بنیاد فراہم کرے گا، جو آپ کی کئی نسلوں تک جاری رہے گا۔ جی میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا۔ اب میں مائک اپنے موسٹ سینئر سر ترابی صاحب کے ہینڈ اوور کرتی ہوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ بیٹا، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے نا کمپنی کا پروفائل ہمیں بتایا، اور پہلے ہم نے ڈیئر پارٹیسپینٹ ہم نے پہلے بزنس دیکھا کہ کون سا بزنس ہم سیکھنے جا رہے ہیں، کس کی بزنس اپرچونیٹی آج ہمیں ملنے جا رہی ہے، وہ ہے جی ڈائریکٹ سیلنگ۔ اب ہم نے پڑھا کہ کس کے ساتھ ہم کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کمپنی کا پروفائل دیکھا جو 38,000 مربع فٹ پر وہ مشتمل ہے، وہ چائنا کے شہر ٹیانجن میں واقع ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ آپ نے پڑھ لی۔ اب نیکسٹ مرحلے میں چلتے ہیں جی ہم۔ تو نیکسٹ مرحلہ جو ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ، اس ویژن کے ساتھ ہم جہاں کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے 2 اہم ستون ہیں، ایک ہیلتھ کی ہے اور ایک ویلتھ کی ہے۔ تو ہیلتھ کی کرنے کے لیے میں سیالکوٹ کی بہترین لیڈر، ہونہار لیڈر جو بہت کم وقت میں انہوں نے بہت سی اچیومنٹ حاصل کی، اور سیالکوٹ میں بہت سی خواتین کو یہ وہ کام سکھانے میں کامیاب ہو چکی ہیں، اور وہ بھی سکھا بھی رہی ہیں۔ تو میری مراد جی سیدہ راشدہ گیلانی صاحبہ سے ہے، تو میں ملتمس ہوں سیدہ راشدہ گیلانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہیلتھ کی جو اس سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے بارے میں پارٹیسپینٹس کو بتائیں۔ راشدہ گیلانی صاحبہ سیالکوٹ۔ جزاک اللہ سر جی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام پارٹیسپینٹس اور تمام سینئر لیڈرانس۔
جی سر نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارا جو ادارہ ہے اس کے 2 کیز ہیں، ہیلتھ اور دوسری ہے ویلتھ۔ اب دیکھا جائے تو جو ہیلتھ ہے نا وہ بذات خود ایک بہت بڑی ویلتھ ہے، صحت جو ہے نا وہ 1000 نعمت ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ ہمیں کیا کانسیپٹ دینے جا رہا ہے صحت کے بارے میں۔ جی وہ کہتے ہیں جی ٹیانس گروپ نے آپ کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ہیلتھ اپرچونٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس کے جواب کے لیے آپ کو امریکہ کے ماہر معاشیات پال پلزر کا بیان سنانا چاہتی ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی صحت مندی کی انڈسٹری آئی ٹی کے بعد تیزی سے ابھرتی ہوئی انڈسٹری بن رہی ہے۔ صحت مندی کی انڈسٹری آئی ٹی کی انڈسٹری کے بعد تیزی سے ابھرتی ہوئی انڈسٹری بن رہی ہے، یعنی آنے والا جو دور ہے وہ کس چیز کا ہے کہ صحت مندی کا دور ہے۔ اس کی ترقی کرنے کی رفتار نے تمام انڈسٹریز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ کس طرح سے پاسبل ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس کی نیکسٹ سلائیڈ میں۔ ٹیانس گروپ آپ کے روشن مستقبل کے لیے جو ہیلتھ کانسیپٹ متعارف کروانے جا رہا ہے اس کی وضاحت سے پہلے عالمی ادارہ صحت کے مطابق پوری دنیا میں صحت کے اعداد و شمار پر بات کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یعنی WHO کے مطابق وہ پوری دنیا کو اس نے جو اسٹیٹسٹک دی ہے وہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر صحت مند لوگ جو ہیں وہ 5% ہیں، نیم صحت مند لوگ جو ہیں وہ 75% ہیں، 75% ہیں، اور بیمار لوگ جو ہیں وہ 20% ہیں، 20% ہیں۔ اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو آلموسٹ ہم سب لوگ جو ہیں وہ خود کو صحت مند سمجھتے ہیں۔ اب عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ اتنے کم صحت مند لوگ کیوں بتا رہا ہے، یعنی وہ صرف 5% لوگ جو ہے وہ صحت مند بتا رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے مطابق وہ بندہ، وہ انسان، وہ شخص صحت مند ہے جو ذہنی، جسمانی، معاشی ہوتا ہے، وہ بندہ صحت مند ہے۔ اب جو نیم صحت مند ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کبھی بیمار اور کبھی صحت مند، اور جو بیمار ہیں وہ 20% ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ لوگ ہیں میڈیسن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مشن جو ہے 20% لوگوں کی بیماری کو خراب ہونے سے روکنا، اور پھر انہیں 75% لوگوں میں لانا، اور پھر ان پر محنت کر کے انہیں 5% لوگوں میں لانا ہے، اور 5% لوگوں کی صحت کو محفوظ کرنا ہے۔ اب دیکھیں سمجھے ذرا کہ ہمارا جو مشن ہے ہم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ادارے کا جو مشن ہے، جو اس ادارے کے ساتھ جو لوگ جڑ چکے ہیں یا جو جڑنے کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کتنا بڑا جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی لے رہے ہیں۔ یہ مشن ہے ہمارا کہ ہم ایک صحت مند معاشرہ بنانے جا رہے ہیں۔ ہم ایسا معاشرہ بنانے جا رہے ہیں جو بیماریوں سے جس کو ہم بالکل پاک اور صاف کر دیں گے۔ تو وہ کس طرح سے پاسبل ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ ٹیانس جو ہے وہ آپ کو کیا ہیلتھ کا کانسیپٹ دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی 3 مراحل ہیں، آپ اپنی صحت کے ساتھ اگر یہ 3 مراحل کرتے ہیں تو آپ انسانی باڈی کو بالکل صحت مند اور متوازن کر سکتے ہیں۔ پر ہے ریپلینشنگ، تیسرے پر ہے اسٹرینتھنگ۔ کلینزنگ میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آئیے اب ہم ٹیانس گروپ کے ہیلتھ کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جسم کی صفائی۔ اس کا مطلب جسم سے وہ غیر ضروری اجزاء کو نکالنا جو ہوا، خوراک، پانی اور ادویات اور لائف سٹائل کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اندرونی صفائی کے حوالے سے ہماری کمپنی نے 5 پروڈکٹ بنائی ہیں: چیٹوسان ٹوتھ پیسٹ، گریپ سیل ریجومنیشن، اینٹی لیپٹی۔ یہ چاروں پروڈکٹس ہماری ادارے نے جسم کی اندرونی صفائی کے لیے بنائی ہیں۔ بیرونی صفائی کے لیے ہماری کمپنی نے ہمیں جو ڈیوائسز دی ہیں ان میں ہے جی فریج پیوریفائر، ایئر پیوریفائر، فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کلینر اینڈ واٹر فلٹر۔
अंदरूनी सफाई के लिए भी हमारे इदारे ने हमें कुछ प्रोडक्ट्स दे दी हैं, और बैरूनी सफाई के लिए भी, यानी जो खुराक हम खाएं, जो पानी हम पिएं, जो फल हम खाएं, हम उनको साफ करके खाएं ताकि गंदगी हमारे जिस्म के अंदर ना जा सके। दूसरा मरहला है जी रिप्लेनिशिंग का। जिस्म की सफाई के बाद हमने जिस्म के अज़ा और निज़ाम को मुतवाज़न करना है। इसके लिए हमारी कंपनी ने 2 आला मेयार की प्रोडक्ट बनाई हैं, जो कि एक कॉर्डिसेप्स है और दूसरा है जी स्पारुलिना। ये खाने के लिए है, और दूसरी बैरूनी इस्तेमाल के लिए भी 2 डिवाइसेस हमें दी हैं उसने बैलेंसिंग के लिए। वो कौन सी है जी? एक है हमारा BCM ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, और दूसरा हेड केयर ऑपरेटर्स। अच्छा जी, रिप्लेनिशिंग के बाद तीसरा मरहला जो है वो है स्ट्रेंथिंग का। जिस्म को मुतवाज़न करने के बाद तीसरा अहम कदम जिस्म को मजबूत करने की तरफ है। हम ग़िज़ाइयत की कमी और ज़्यादती को मुतवाज़न करके जिस्म को मजबूत करते हैं। इसके लिए हमारे इदारे के पास कैल्शियम सीरीज और इन तीनों इकदाम को मुकम्मल करने के बाद आपका जिस्म मुकम्मल मुतवाज़न हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को, जिन प्रोडक्ट्स के अभी मैं नाम ले रही थी, जिन डिवाइसेस के मैं अभी नाम ले रही थी, तो उनकी आलमी सतह के ऊपर उनकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है। तो उसमें वो बता रहे हैं जी, इन प्रोडक्ट्स के आलमी मेयार की वजह से जिन इदारों से इन प्रोडक्ट्स को जो सर्टिफिकेट मिले हैं उस पर बात करते हैं। इनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। हलाल का सर्टिफिकेट जो है वो जी हमारी तमाम प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर आप उनको फिजिकली भी देख सकते हैं कि हमारी हर प्रोडक्ट के ऊपर हलाल की जो मुहर है वो मौजूद है। हलाल से ये सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है वो हमारे तमाम प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है। ड्रैप से जो है वो तमाम की तमाम हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा और आपका साथ इधर तक ही था। अब मैं माइक जो है वो देती हूँ अपने मोस्ट सीनियर डॉक्टर यकूब हुसैन तराबी साहब को। जी बहुत शुक्रिया जी। डियर पार्टिसिपेंट्स, हमने एक और इंतहाई अहम मरहला तय कर लिया आज की होम पार्टी में कि पहले हमने बिजनेस को देखा, उसकी अहमियत को समझा, डायरेक्ट सेलिंग देखी, फिर उसके बाद कंपनी प्रोफाइल देखा, फिर हेल्थ की देखी हमने। अब जिन प्रोडक्ट का इस सेशन में हिस्सा, जिस हिस्से में नाम लिया गया, उनका मयारी होना तो सर्टिफिकेशन की शक्ल में हमने देख लिया, लेकिन हम अपनी आंखों से देखकर एनुअल यकीन की मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। तो हमने, हमारे सीनियर्स ने बाकायदा इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप सब लोग जो हैं उन प्रोडक्ट का जो आलमी सतह पर हर तरह की सर्टिफिकेशन जो इनको चाहिए वो उनके पास है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप, जो हाल ही में इदारा कायम हुआ है पिछले 4-5 साल में, तो उस इदारे ने भी हमारी तमाम प्रोडक्ट्स को जो है ना वो सर्टिफाई कर दिया है। तो ये उसके मयारी और आला मकाम पर उसका होने का बयन सबूत है। तो आप अपनी आंखों से देखकर इसको यकीन करें। तो उसकी डेमो के लिए, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, उसका अमली मुजाहरा देखने के लिए जी हम तकलीफ दे रहे हैं जी डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब को, जो पसरूर में, चालकोट पसरूर में तशरीफ फरमाया। हम उनके पास चलते हैं जी। शफीक भाई, 1 मिनट रह गया, मीटिंग दोबारा शुरू होगी। तमाम लोग दोबारा उसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा। 1 मिनट रह गया, दोबारा मीटिंग बंद हो जाएगी। सर नेक्स्ट सेशन में जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं हम। ठीक है जी, ठीक है सर, क्योंकि जी नेक्स्ट सेशन शुरू होता है ना, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जी। ठीक है डियर पार्टिसिपेंट, सेशन सिर्फ 1 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए हैं जी। आप दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करें, बस खत्म होने लगे। आप दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करें और आ जाएं जी। अभी दोबारा लिंक शुरू होने लगा जी, उसी लिंक पे क्लिक करें तो आ जाएं सारे।